علم عین حنوط کیا ہے اور کتنے طریقوں سے کیا جاتا ہے؟ علم عین حنوط کا ہندوستان میں سب سے پہلا مرکز کون سا شہر تھا، کون سا علاقہ تھا، اور اس علاقے کے جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے میرے ساتھ جو لوگ روحانی سفر میں شامل ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں اور ان سے کچھ کہنا چاہوں گا کہ یہ تمام باتیں آپ کو بتانے کا مقصد، یہ واقعات آپ کو بتانے کا مقصد، ان کے بارے میں آپ کو بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے میرا کہ میری ویڈیو دنیا بھر میں دیکھی جاتی ہے، صرف پاکستان میں ہی نہیں، ہندوستان میں، یو ایس میں، بنگال میں، بنگلہ دیش میں، دنیا کے کئی ممالکوں میں دیکھی جاتی ہے، اور الحمدللہ میری ویڈیوز، میرے لیکچرز دنیا کی کئی زبان میں ٹرانسلیٹ بھی کیے جاتے ہیں، اور میں ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جو اس میں اپنا وقت دیتے ہیں اور جو دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو یہ تمام نالج آپ کو دینے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تاکہ آپ اس علم سے بھی واقفیت رکھیں، کیونکہ میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں چلیں گے تو میں انشاءاللہ ان کو ہر اس علوم سے واقفیت کراؤں گا جو اس راستے میں آپ کو ضرورت پڑے گی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا تو روحانیت سے تعلق ہے، تو آپ لوگوں کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ اور آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میرے وہ معزز لوگ جو مجھ پہ تنقید رکھتے ہیں، مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ لوگ مجھے سنتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں، میری ہر بات کو نوٹ کرتے ہیں، میرے پاس کافی میسیج بھی آئے اس متعلق۔ یہ سب کچھ آپ کو بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ ایک سفر میں چل رہے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں کہ جیسے آپ ایک موٹر وے پہ سفر کر رہے ہیں۔ ابھی تو آپ میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں، پھر آپ نے اکیلے بھی سفر کرنا ہوگا۔ جب آپ میرے ساتھ سفر میں شامل ہیں تو میں آپ کو ہر جگہ یہ بات بتاؤں گا کہ موٹر وے پہ کتنے کلومیٹر کے بعد کون سا انٹرچینج آتا ہے، اور جب آپ انٹرچینج پہ اترتے ہو تو وہاں پہ کتنے گھنٹے ہیں، وہاں پہ کتنے معاملات ہیں، وہاں پہ آپ کو رکنا ہے یا نہیں رکنا، وہاں پہ آپ کو نکل جانا ہے یا نہیں نکلنا، یہ سب میں آپ کو اسی وقت بتاؤں گا جب آپ میری بات سمجھیں گے۔ اب اللہ نہ کرے آپ نے یہ راستہ نہیں دیکھا ہو اور آپ اسپیڈ میں جا رہے ہو اور کوئی کھڈا بیچ میں آ جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ آپ کا ایکسیڈنٹ، آپ کو نقصان پہنچے گا۔ اور اگر آپ کو اس کے بارے میں نالج ہوگی کہ کچھ کلومیٹر کے بعد اتنا گہرا کھڈا ہوگا تو یقیناً آپ گاڑی سلو کر لیں گے، کیونکہ آپ اس علم سے واقفیت رکھتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ظاہری مثال لی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میرا مقصد آپ کو عملیات میں لگانا نہیں ہے، صرف اور صرف آپ کو سمجھانا ہے، آپ کو بتانا ہے کہ آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں اس میں کئی شیاطین آپ کے سامنے آئیں گے، کئی جادو کے معاملات آپ کے سامنے آئیں گے، کئی جنات کا سامنا ہوگا آپ کے سامنے، اور کئی پریشانیوں کا سامنا ہوگا آپ کے سامنے، کئی مشکلات درپیش آئیں گی آپ کو۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ کیسے اپنا سفر طے کریں گے جب تک آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے نہیں؟ میں آپ کو اس رستے پہ نہیں ڈال رہا، میں آپ کو صرف اور صرف ان رستوں کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ رستے کیا ہیں، اور ان رستوں پہ جب آپ چلیں گے، آپ کی زندگی میں کوئی ایسا موڑ آیا تو آپ نے اس رستے پہ کیسے گزرنا ہے۔ اب ایک شخص انڈیا سے تعلق رکھتا ہے، اب اس کے پاس کوئی پیشنٹ ایسا آ جاتا ہے کہ اس کے اوپر لونا چماری کی چونکی ماری گئی ہو، اس کو کیا پتا؟ لیکن کوئی ہمارا شاگرد ہوگا، ہم اسے ہر چیز بتائیں گے، وہ ہمارے ساتھ سفر میں چلے گا تو اس کو ہر چیز کی نالج ہوگی۔ میں آپ کو جو نالج دے رہا ہوں یہ نالج کتابوں کی نہیں ہے، یہ نالج آپ کو اتنی آسانی سے نہیں ملتی۔ میں جو بات کر رہا ہوں نا، میں جو بات بول رہا ہوں نا آپ سے، یہ میری زندگی کا 70 سال کا تجربہ ہے۔ اب آپ کہیں گے ان کی عمر تو اتنی نہیں ہے، یہ 70 سال تجربہ ان کو کیسے ہو گیا؟ یہ کیسی بات ہے؟
وہ ایسے کہ اس سفر میں مجھے 40-20 سال ہو گئے، اور میرے استاد، میرے والد محترم الحمدللہ ان کو زندگی دے، اللہ حیات دے، ان کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے، ان کو 40 سال ہو گئے. تو میں نے اپنا تجربہ ان کا تجربہ میں نے خود لیا ہے. عقل مند شخص وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے تجربوں سے فائدہ اٹھائے، نہ کہ خود تجربہ کرے. اب ان کا 40 سال کا تجربہ اور میرا 20 سال کا، تو کتنے سال ہو گئے؟ 60 سال کا تجربہ. تو یقیناً یہ 60-70 سال کی جو زندگی کے جو حالات اور جو واقعات اور جو باتیں اور جو مریضوں سے ہم گزرے ہیں، جن حالات سے، میں ان چیزوں سے آپ کو آگاہی دے رہا ہوں، ان چیزوں کی معلومات آپ کو دے رہا ہوں. میں آپ کو اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتا، میں وہی کچھ کہتا ہوں جو میں نے سیکھا، میں وہی کچھ کہتا ہوں جو میں نے جانا، میں وہی کچھ کہتا ہوں جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، میں وہی کچھ کہتا ہوں جو میں نے اپنے استاد محترم، اپنے والد محترم صوفی حکیم طارق احمد شاہ قادری ابوالعلائی چشتی دامہ برکاتہ عالیہ سے میں نے سنا. میں نے ان سے جانا، ان سے سیکھا. جو کچھ میں باتیں کر رہا ہوں آپ کو، وہ اکثریت میں میرے والد کے تجربات ہیں، اور کچھ تجربات میرے ہیں. میں اس لیے آپ سے ہر چیز پہ کھل کر بات کرتا ہوں، اور آپ سے بلا جھجک بات کرتا ہوں، اور میں آپ سے وہ باتیں بھی کرتا ہوں جو میاں حضور بات نہیں کر پاتے یا نہیں کرتے، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے.